نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں جنت کے کچھ احوال بیان ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جنتیوں کے بھی احوال بیان ہوئے تھے۔ جنت کے جو درجات ہیں ان کا تذکرہ تھا، پھر جنت کے بازار کا آخر میں تذکرہ ہوا کہ کیسے لوگ ایک جمعے کے دن جمع ہوں گے اور وہاں پہ آپس میں ایک ماحول ایسا ہوگا، اور پھر شام کو ایسے یعنی باتوں باتوں میں سمجھ لیجئے شام کہ پھر واپسی کا جب وقت ہوگا تو پھر وہ گھر آئیں گے، گھر والے ان کا حال دیکھ کے کہیں گے آپ تو جب گھر سے گئے تھے تو اس سے زیادہ حسین ہو کر آئے ہیں، اور جو باہر سے آنے والے مرد ہوں گے وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی ہمارے جانے کے بعد اب تمہارے حسن میں کیا ہو گیا، دگنا اضافہ ہو گیا اور مزید بڑھ گیا۔ آج کی روایت جنتیوں کے ہی احوال کے بارے میں ہے کہ اور مزید ان کے کیا احوال ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ روایتیں اب اس نیت سے بھی سنی جائیں کہ اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ایک پریشان کن کیفیت ہے، بالکل کشمکش ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرف جائے، رخ کس طرف جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں جب ان روایتوں کو آدمی سنتا اور سمجھتا ہے تو واقعتاً پھر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے اور ہمیں کس کی طرف کوشش کرنی چاہیے، کہاں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ احوال سامنے آتے ہیں ایک دل کو تسلی سی ملتی ہے کہ یار اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اور دنیا کو بہرحال اللہ نے آزمائش کی جگہ رکھا ہے، کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی سہولتیں کر لیں، چند چیزیں یہاں پہ ذکر ہوں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو ان چیزوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اور وہاں ان چیزوں کو نام و نشان نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تو ایک اندر ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے، کیفیت بھی بدلتی ہے، انسان کے اندر ایک جذبات اس کے بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، اس نیت سے سنیں تو دل آدمی کا خوش ہو جاتا ہے، وہ ساری وقتی پریشانی ٹینشن اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ظاہر ہے وہ انبیاء کرام ہوں گے۔ انبیاء کرام ہوں گے تو ان کے چہرے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، بالکل پتہ لگ رہا ہوگا کہ یعنی یہ جن کے چہرے اتنے زیادہ رونق والے ہیں، منور ہیں، یہ انبیاء ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کا درجہ علماء، اولیاء، شہداء، صلحاء، تو ان کے جو چہرے ہوں گے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، پہچان لیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر تمام جنتیوں کے دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتنا باہمی اتفاق اتحاد ہوگا کہ گویا ایک ہی جان ہے، یعنی اتنے لوگ بھی، کروڑوں اربوں لوگ بھی ہو کے وہ ایک ہی جان، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کچھ نہیں، باہمی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آپس میں جیسے ہوتا ہے نا بغض، عداوت، اس کو یہ درجہ کیوں مل گیا، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، آج دنیا میں جیسے، وہاں پہ یہ کیفیت بالکل ختم کر دی جائے گی، وہ ہوگی نہیں۔ جیسے آج مزاج میں ہے تو وہ مزاج سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے حور عین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جو اتنی زیادہ حسین اور جمیل اور صاف شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا، ہڈی اور گوشت باہر سے نظر آئے گا۔ اب یہ ظاہر ہے اس وقت اگر کسی کی پنڈلی کا گوشت یا گودا نظر آئے تو وہ ایک کراہت والی کیفیت ہوتی ہے، وہ اب اس کو آپ دنیا پہ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا میں تو کسی کی بیچارے کی پنڈلی نہیں دیکھی جاتی، تو پھر اس کا گوشت، پھر اس کا گودا، گویا اللہ تعالیٰ کے یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد اس کے حسن کی طرف اشارہ ہے، اور یہ وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ لہٰذا اس کو یہاں سوچنے کی نہ کوشش کرے آدمی، اور نہ ہی اس میں خواہ مخواہ اپنا وقت بھی ضائع کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، وہاں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ تمام جنتی صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، وہ نہ تو بیمار ہوں گے۔ دیکھیں اب سب سے
بڑی جو نعمت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ، وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ ان کو پاخانہ آئے گا، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کے جو ناک میں رینٹ وغیرہ ہے وہ کیفیت بھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں جن سے وہ بال سنواریں گے سونے کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن، یہ ایک پتھر ہے، اس کے بارے میں نہیں دیکھ سکا یہ یعنی اس کی کیا کیفیت ہے، تو بہرحال وہ میں پھر انشاءاللہ دیکھ کے کل یا پرسوں آئندہ عرض کر دوں گا۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا ایک خاص پتھر ہے، وہ خاص قسم کا پتھر یہاں مراد ہے جو ایندھن ہوگا، جو لکڑی یوں سمجھ لیجئے، تو وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، اور سارے جنتی خلق میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، یعنی پوری مخلوق ایک شخص کی طرح ہوگی، اور سب قد و قامت میں اعتبار سے بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے، کسی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے قد کا بڑے قد کا، سب کا قد ایک ہوگا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے، اور وہ قد جو ہے اس کی آپ نے مقدار بتائی ہے کہ 60 گز اونچا ایک انسان کا کیا ہوگا، قد ہوگا۔ ایسے ہی اگلی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ ہوگا، نہ ناک وغیرہ جھاڑنے کا کوئی سسٹم ہوگا۔ یہ سن کر بعض صحابہ نے عرض کیا، جب جنتی لوگ پخانہ نہیں کریں گے تو پھر کھانے کا جو فضلہ وغیرہ ہے اے اللہ کے رسول اس کا کیا ہوگا، یعنی اس کے اخراج کی کیا صورت ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے وغیرہ ہم کھائیں گے اس کا فضلہ ایک ڈکار کی شکل میں ہوگا اور پسینہ ہو جائے گا، یعنی ہاضمے کے حساب سے سمجھ لیں تو پیشاب کی ڈکار کی شکل میں، اور جو چھوٹا پیشاب یوں سمجھ لیجئے وہ پسینے کی شکل میں، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا کہ اس کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ اور جنتیوں کے لیے تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ یہ اس طرح آسان کر دیا جائے گا جس طرح تمہارے لیے سانس لینا آسان ہے، آسان کر دیا، یعنی جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا ایسے ہی اللہ کی ہم نکلے گی، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ عجیب کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا عیش اور آرام میں رہے گا، نہ فکر دنیاوی جیسے روزی کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، کوئی ایسی پریشانی، نہ غم اس کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا، اسے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت ظاہر ہے میں نے عرض کیا دنیا میں نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے، یہ آخرت میں ہی ہے۔ نہ اس کے کپڑے میلے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کا شباب جوانی کیا ہوگی، فنا ہوگی، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک منادی یعنی آواز دینے والا یہ منادی کیا کرے گا روزانہ، اے جنتیوں تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تم ہمیشہ زندہ سلامت رہو، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو، ہمیشہ بڑھاپا کبھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا، اور تم عیش اور آرام کی زندگی گزارو، کسی بھی طرح کے فکر، غم، رنج، الم تم تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی تم اس میں سے کبھی بھی نہیں گزرو گے جیسے اس دنیا میں۔ یہ ساری کیفیات انسان کے ساتھ دنیا میں ہوتی ہیں، فکر بھی ہوتا ہے، غم الگ چیز ہے وہ بھی ہوتی ہے، رنج، دکھ، تکلیف، الم یہ بھی تکلیف کو کہا جاتا ہے، یہ سب اس دنیا کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہاں کی زندگی کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے جی جنت کے بالا خانے اور ان کے رہنے والے مکین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جنتی اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں باقی رہا ہو، اور بالا خانوں کی یہ بلندی جنتیوں کے درمیان مراتب کے تفاوت کی وجہ سے ہوگی، یعنی اس کا درجہ اوپر ہے، آپ کا درجہ نیچے ہے، بس یہ فرق ہوگا، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے آدمی دیکھ سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بالا خانے انبیاء کے محل ہوں گے جن تک انبیاء کے سوا کسی کی رسائی نہیں ہوگی؟ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان بالا خانوں تک ان لوگوں کی بھی رسائی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی، یعنی جو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس نے اور اللہ کے رسولوں کی ظاہر ہے اس سے مراد پہلے والے جنتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو جن لوگوں نے مانا ہے وقت کے نبی کی بات کو، جن کو ہم کہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ جنتیوں کے دلوں کا حال،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں کتنی ہی جماعتیں ایسی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے مانند ہوں گے، یعنی ان کے دل پرندوں کی طرح نرم اور صاف ہوں گے۔ یہ اس سے مراد ظاہر سارے ہی مراد ہیں، سب کے دل ایسے ہی ہوں گے۔ جنت کی سب سے بڑی اور بہترین نعمت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہوگی، اے جنتیوں۔ تمام جنتی یہ آواز سن کر کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، لبیک جو ایک ترانہ ہے وہ ہوگا، تیری خدمت میں موجود ہیں، تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضے میں، قبضہ قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی اور خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ ہم آپ سے کیوں خوش نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے اور بڑی نعمت اور بڑی نعمت تمہیں عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں اب رضا کا پروانہ دیتا ہوں، میں تم سے آج کے بعد راضی ہوں، اس کے بعد یہ عزیز کے الفاظ ہیں اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ظاہر اللہ کی رضا جنت اور جنت میں اللہ کی رضا ہے۔ ادنا جنتی کا مقام اور مرتبہ، یہ ایک روایت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کا جنت میں یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو آرزو رکھتا ہے بیان کر۔ وہ اپنی آرزوئیں ظاہر کرے گا اور بار بار ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آرزوئیں سن کر فرمائے گا کیا تو اپنی آرزوئیں بیان کر چکا، یعنی جو تیری خواہشیں دل میں ہیں ہو چکی۔ وہ عرض کرے گا ہیں اللہ، ہاں اللہ میں نے بیان کر دی۔ تو نے جو آرزوئیں بیان کی ہیں نہ صرف وہ بلکہ اسی قدر مزید تجھے عطا کیا گیا، یعنی جتنی تیری سوچ تھی اس سے ڈبل ہم تمہیں سب سے کم جو دنیا سے جنت میں جائے گا سب سے کم درجے کی جنت اس شخص کی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مختصر روایت ہے، پھر اس کے بعد جنت اور جنت کی وسعتیں کی ہے، پھر تعمیر کے حوالے سے ہے، تو اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل ان سب دریاؤں کا تعلق جنت کی نہروں اور چشموں سے ہے۔ آگے دوزخ اور جنت کی یہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے ہمارا درس آئے گا اس میں پھر اس کو بیان کریں گے، جنت اور جنت کے مزید احوال، اور کچھ باتیں ظاہر ایسی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے۔ آج میں موجود نہیں تھا تو تاخیر ہو گیا آنے میں، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمائے، جنت کی طلب ہم سب کو نصیب فرمائے۔